بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج کی 3 بہت بڑی خبریں ہیں, 3 بہت بڑے سرپرائز. اور اگر یہ کہا جائے کہ شہباز شریف حکومت کے لیے پرہیپس یہ تینوں جو خبریں ہیں یہ کسی جھٹکے سے کم نہیں. اور اگر یہ کہا جائے کہ جو ایجنسیز ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز, ان کے لیے بھی خاص طور کے اوپر 2 خبریں جو ہیں وہ ان کے لیے پریشانی کا باعث ہو سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تینوں خبریں جو ہیں یہ پی ٹی آئی کے لیے مطلب ہے کہ بہت انکریجنگ, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ, عمران خان کے لیے. اور 3 خبریں کون سی؟ سب سے پہلے کہ جی سرپرائز کے طور کے اوپر کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے جو 6 ججز جنہوں نے جو خط لکھا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کو, چیف جسٹس اور دوسرے جو ممبرز ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے, اس کیس میں انہوں نے سو موٹو لے لیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرائم منسٹر نے, حکومت نے ایک کمیشن بنایا تھا سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب کے انڈر, اور وہ جو کمیشن بنا تھا آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کنسلٹیشن وتھ چیف جسٹس آف پاکستان ان کے بنا تھا. تو وہ جو ہے تصدق حسین جیلانی صاحب نے معذرت کر لی کہ وہ اب اس کمیشن کو ہیڈ نہیں کر سکتے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہت ہی اہم خبر کہ آل آف اے سڈن سب نظریں تھیں ابھی جو عمران خان صاحب کے سائفر کا کیس جو چل رہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, جو اس کی اپیل, تو آل آف اے سڈن آج توشہ خانہ کیس میں جس میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو 14 سال کی سزا سنائی گئی تھی اور جرمانہ بھی تھا تقریباً کو 1.5 ارب روپے کا, دونوں کی سزا کو سسپینڈ کر دیا گیا. اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو سسپینڈ کیا گیا وہ خبروں کے مطابق وہ جو پروسیکیوٹر تھے, نیب کے جو وکیل تھے, ان کے مطلب ہے یہ کہنا تھا, ان کا یہ آرگومنٹ تھا کہ یہ ایسا کیس ہے کہ جو سسپینڈ جو سزا معطلی کا کیس ہے, مطلب ہے کہ انہوں نے اس بات سے ایگری کیا اور جس کو کوٹ کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی سزا دونوں کی معطل کر دی اور ان کو ضمانت پہ رہائی کا انہوں نے حکم دے دیا. اور وہ ظاہر ہے اس کیس میں باقی بھی چکے بھی اور کیسز ہیں وہ بھی رہا تو نہیں ہو رہے, لیکن یہ بہت بڑی خبریں. اور ان کے اوپر اس جو توشہ خانہ کے کیس کی جو خبر جب آئی تو اس کے بعد جو پروسیکیوٹر کی جو اس کا سٹانس تھا, اس کے بعد یہ بات جو ہے ایک دم سے لوگوں کے ذہن میں, اور بہت سے لوگوں نے یہ بات کرنا شروع کر دی کہ کیا یہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے, کیسا یہ کیا کوئی یو ٹرن ہے بہت بڑا آن پارٹ آف نیب, کیونکہ نیب تو یہ کیس بنا رہا تھا, نیب کی بہت جلدی تھی اور پھر ظاہر ہے جو بھی پریشرز تھے جس کی وجہ سے بہت زیادہ ایک دم سے جو فیبرری 8 کے الیکشنز تھے اس سے پہلے کوئی 5-6 دن کے اندر 3 کیسز میں عمران خان کی کنوکشن توشہ خانہ کے سمیت کنوکشن کر دی گئی. تو نیب نے تو اس کیس کو جو اپیل کی تھی اس کو ڈیفینڈ کرنا تھا, لیکن یہاں پہ آ کے نیب نے اس کی معطلی, سزا کی معطلی جو ہے اس کے اوپر اس کے حق میں بات کر دی. اور جس کے بعد یہ بات کہ کیا کوئی ڈیل ہو گئی عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے, کیا جو نیب کی طرف سے ایک کیا یہ یو ٹرن ہے, کیا یہ چینج آف ہارٹ ہے, کیا اب عمران خان کے خلاف جو دوسرے کیسز ہیں وہ بھی اسی طریقے سے جو ختم کرنے کے لیے جس طرح کا ایک پروسیکیوشن کا رول ہوتا ہے, فرینڈلی پروسیکیوشن سٹارٹ ہو جاتی ہے جیسے ہم نے دوسرے کیسز میں دیکھا, ماضی میں بھی دیکھا, میاں نواز شریف صاحب کے کیسز میں بھی دیکھا, تو کیا اسی طرح کا اب ہونے جا رہا ہے. سو یہ ایشوز ہیں جن کے اوپر میں بات کروں گا. سب سے پہلے وہی والی جو پہلا جو آج کا سب سے بڑا سرپرائز, جو پہلی خبر کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 6 ججز کا جو خط تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے, اس کے اوپر آج وہ سو موٹو لے لیا. اور آپ کو یاد ہے کہ یہ سرپرائز اس لیے کہ جی پہلے کسی نے یہ نہیں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا, بیکاز جس وقت یہ خط لکھا گیا اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پہلی میٹنگ ہوئی فل کورٹ, جو میٹنگ ہوئی سپریم کورٹ کی تمام ججز کے ساتھ چیف جسٹس کی, اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ پرائم منسٹر سے میٹنگ کروائی جائے. اور یہ بات ظاہر ہے ان کی پریس ریلیز میں بھی آئی سپریم کورٹ کے, اور یہ جو لا منسٹر ہیں اور اٹارنی جنرل انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ چیف جسٹس کی ریکویسٹ کے اوپر یہ میٹنگ ہوئی دونوں کے درمیان. پھر اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا اور کہ جی یہ جو ایک ریٹائرڈ جو جج ہیں, کوئی جو بھی ریسپیکٹیبل جج ہوں اور پریفریبلی کوئی ریٹائرڈ چیف جسٹس ہوں, ان کے انڈر ایک کمیشن بنایا جائے جو ایکٹ ہے انکوائری آف کمیشن جو ہے اس کے اوپر, کہ جو اس کے تحت جو بنایا جائے تو وہ یہ پروو کرے یہ جو بھی شکایات ہیں, جو بھی الزامات ہیں 6 ججز کے,
اس کے اوپر یہ میٹنگ ہوئی، اس کے بعد یہ نوٹیفیکیشن ہو گیا تصدق حسین جیلانی صاحب سے، بات ہو گئی ان سے پہلے، ان کی بات، ان کی کنسنٹ کے بعد پھر یہ جو نوٹیفیکیشن کر دیا گیا، اس کے ٹی آر کا فیصلہ ہو گیا کیبنٹ نے، اور پھر یہ جنرلی یہ اب سمجھا جا رہا تھا کہ اب یہ کسی بھی وقت یہ تصدق حسین جیلانی صاحب کا جو یہ کمیشن ہے، یہ ون مین کمیشن، یہ اپنا کام شروع کر دے گا. لیکن آج سپریم کورٹ کی طرف سے یہ سو موٹو لے لیا گیا. جو بھی پہلے سٹیپس لیے گئے وہ تمام سٹیپس وہی جو کہ کیا وجہ ہوئی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیوں پہلے اس کمیشن کے حوالے سے تمام ججز نے، مطلب ہے کہ ان میں میجورٹی ججز نے یہی کہا، جو تاثر آیا، جو خبریں بھی بعد میں آئیں، اور ایک نہیں بلکہ 2 فل کورٹ میٹنگز ہوئیں، اور اس میں یہی بات کہ جی یہ ایک کمیشن بنایا جائے گا ریٹائرڈ جج کے انڈر. تو وہ اس میں کیا ایسا ہو گیا، کوئی آن پارٹ آف حکومت کی طرف سے کوئی اس قسم کا مسئلہ ہو گیا کہ جو کوئی وعدہ وعید کیا گیا ہوگا وہ پورا نہیں کیا ہوگا، یا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ان کے اوپر کوئی یہ کسی قسم کا کوئی پریشر تھا، جس پریشر میں انہوں نے ظاہر ہے یہ فیصلہ کر دیا کہ نہیں اب اس کے اوپر سو موٹو کا لیا جائے اور سپریم کورٹ خود اس کو ٹیک اپ کرے اس ایشو کو، اور جو کہ فیصلہ ہو گیا کہ جی بدھ والے دن اس کو ٹیک اپ کیا جائے گا. اب یہ ہے کہ جی اس میں جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے یہ ساری انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی، تو کیوں اس طرح کی بات کی گئی؟ کیا ایک تو 300 وکلاء نے لیٹر لکھ دیا چیف جسٹس کو، اور اس میں کیا ہے وہ پریشر تھا، اوور آل وکلاء کا بھی ظاہر پریشر تھا، اور جو 300 وکلاء جنہوں نے لیٹر لکھا ان میں اطلاعات یہ ہیں کہ یہ تصدق حسین جیلانی صاحب کے بیٹے نے بھی ان 300 وکلاء میں شامل تھے جنہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کو خود یہ جو ہے یہ اس مسئلے کے اوپر سو موٹو لے کے ایکشن لینا چاہیے. یہ مسئلہ ریٹائرڈ چیف جسٹس یا کسی کمیشن کو کے سپرد نہیں کرنا چاہیے ریٹائرڈ چیف جسٹس کے انڈر. اچھا یہ بھی اور پھر یہ بات کہ جی یہ بھی اطلاعات تھیں کہ جو 6 ججز ہیں ان کے بارے میں اس قسم کی بات بھی کہی جا رہی ہے، اور یہ ٹی وی کے اوپر بلکہ یہ ڈسکس بھی ہوا کہ وہ جو 6 ججز جنہوں نے شکایت کی وہ اس بات پہ اوپر مطمئن نہیں تھے. اس قسم کی بھی ریومرز، مطلب ہے کہ اسپیکولیشن تھی، خبریں اس طرح کی کوئی گوسپنگ ہو رہی تھی اسلام آباد میں کہ وہ مطمئن نہیں تھے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے کہ جی آپ حکومت کو کہہ کے تو کمیشن بنا کے تو آپ اس کمیشن کے تحت ان کو اپروو کریں. اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی کہ جی پی ٹی آئی کا ظاہر ہے بہت بڑا پریشر تھا. پی ٹی آئی نے تو آپ کو بتایا کہ ریجیکٹ کر دیا تھا آلریڈی اس ون مین کمیشن کو، جو اور انہوں نے کہا تھا، انہوں نے بلکہ ریزگنیشن کی بات کر دی تھی کچھ ان کے لوگوں نے چیف جسٹس کی اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی، اور اس طرح کی سارا کچھ. سو کیا ریزن تھا؟ کیا حکومت نے اپنا کوئی وعدہ پورا نہیں کیا، یا حکومت کے پارٹ کے اوپر کوئی بد عہدی ہوئی کہ جس کی بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا، یا جن پریشرز کی بات کر رہا ہوں ان پریشرز کی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ سو موٹو لے لیا؟ بیکاز اب مسئلہ یہ ہے کہ سو موٹو تو لے لیا تو سپریم کورٹ خود انکوائری نہیں کر سکتی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ سو موٹو کر کے تو اوپن کورٹ میں سپریم کورٹ ان 6 کے 6 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کو بلا کے انکوائری سٹارٹ کر دے. یہ ہوتا نہیں ہے. پہلے بھی سو موٹو کے لیے گئے، اس طرح پاناما کی آپ کو یاد ہوگا، تو اس میں آپ کو جی آئی ٹی بنانی پڑی. تو کیا کوئی جی آئی ٹی اب بننے جا رہی ہے کوئی، اور جی آئی ٹی ظاہر ہے وہ ہوگی جو کہ کورٹ کی مرضی کی ہوگی، تو کیا کوئی ڈفرینٹ قسم کی انکوائری ہوگی؟ بیکاز 184(3) سو موٹو کے تحت انکوائری نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک بڑا ایک سچویشن، بڑی عجیب کمپلیکس کی سچویشن اس وقت ڈیولپ ہو گئی ہے. یا یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس جب جو سو موٹو ہو گیا تو وہاں پہ شاید یہ سارے جو عوامل جو میں کہہ رہا ہوں کہ کیا وہ جی آئی ٹی انکوائری کر سکتے ہیں، وہ نہیں کر سکتے انکوائری، ان کو جی آئی ٹی بنانی پڑے گی. جی آئی ٹی کے لیے دوبارہ آپ کو حکومت کے پاس جانا پڑے گا اور حکومت سے کہنا پڑے گا کہ جی آپ ممبرز دیں جی آئی ٹی کے لیے. اور سو وہ طریقہ ٹھیک ہے، یا یہی جو پہلے کمیشن بننے کا جو فیصلہ ہوا تھا اس لحاظ سے. سو یہ چیزیں کہ وجہ کیا تھی اور کیا آگے ہوگا یہ ٹوٹل انکلیئر ہے. لیکن یہ بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ تھی، اور اس کے جیسے ہی یہ ڈیولپمنٹ خبر آئی اس کی تھوڑی دیر کے بعد یہ خبر آ گئی کہ جی تصدق حسین جیلانی صاحب نے خط لکھ کے انہوں نے کہہ دیا کہ جی معذرت کر لی کہ میں اس کمیشن کو ہیڈ نہیں کر سکتا. آدھو یہ خبر بعد میں آئی، لیکن عمومی طور پہ وہ خیال یہ کیا جا رہا ہے خط انہوں نے پہلے لکھا، آج صبح لکھا ہوگا. اب اس کے اوپر جیلانی صاحب کے اوپر بھی ظاہر ہے بہت پریشر تھا. ایک پریشر یہ تھا
کہ جس قسم کا ان کو کام سونپا گیا، فرض کریں کہ اگر وہ ججز پروف نہ دے سکتے اور وہ ججز کے خلاف فیصلہ کرتے تو یہ بھی ان کے لیے بڑا عجیب قسم کا مطلب ہے کہ بے شک میرٹ کے اوپر وہ یہ فیصلہ کرتے، لیکن اس سے انہوں نے بہت کنٹروورشل ہو جانا تھا. اور دوسری طرف اگر فرض کریں کہ ان کے پاس کوئی ثبوت آ جاتے اور وہ پھر ایجنسیز ہو چکے، ISI کا بار بار نام لیا گیا ان ججوں نے اپنے خط میں، تو ISI کو اگر آپ کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں تو وہ ایک الگ اس کے جو ہیں اس کے خلاف فیصلہ اگر دیتے ہیں تو اس کے الگ کچھ کنسیکوینسز ہیں. اچھا نہ صرف یہ بلکہ اب ظاہر ہے انہوں نے پہلے اگری کر لیا تھا اور اپنے خط میں جو انہوں نے باتیں لکھی تو وہ کنونسنگ اس لیے نہیں کہ وہ تو پہلے کی سب کو پتا تھی کہ جی سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا ہے ان 6 ججوں نے، وہ تو آپ کو پہلے کا بھی پتا تھا. پھر یہ کہ سپریم جوڈیشل کونسل اس چیز کی انکوائری نہیں کر سکتی یہ بھی پہلے پتا تھا سب کو، مجھے بھی پتا تھا، ہر ایک کو پتا تھا، یہ بات پہلے دن سے ڈسکس ہو رہی تھی. پھر یہی بات کہ جی اس وقت بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو خود ٹیک اپ کرنا چاہیے یہ مسئلہ اور خود حل کرنا چاہیے. تو اب آ کے انہوں نے یہ بات کر دی حسین جیلانی صاحب نے کہ یہ والی کہ جی نہ سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، نہ یہ مسئلہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں حل نہیں ہو سکتا. اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ خود سے ٹیک اپ کیا جانا چاہیے. TOR کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ ان کو شاید کوئی اعتراض تھے، لیکن TOR میں جو TOR نوٹیفائی ہوئے ان میں جو حکومت کی پریس ریلیز تھی اس میں ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ وہ جس قسم کا بھی اس انکوائری کو جس حد تک بھی پھیلانا چاہیں وہ پھیلا سکتے ہیں، اس قسم کا بھی کوئی ایک بات کی گئی تھی. سو لگتا یہ ہے کہ تصدق حسین جیلانی صاحب کے اوپر ظاہر ہے جس قسم کے پریشرز تھے اور پھر وکلاء کی طرف سے ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا. وہی 300 وکلاء نے لکھا، ان کا بیٹا بھی ان میں شامل تھا کہ نہیں یہ کمیشن کو نہیں بلکہ سپریم کورٹ کو یہ کام کرنا چاہیے. اور پھر نہ صرف یہ وہی جو 6 ججوں والا جو بات کر رہا ہوں کہ جو ان کی طرف سے جو ایک گوسپنگ ہے کہ ایک عدم اطمینان تھا تو وہ ظاہر ہے ان کو بھی کنوے ہوا ہوگا. اور پھر اس سے بھی اہم بات یہ کہ PTI کا پریشر اور پھر آج PTI کے کچھ سینئر لائرز اور ایون حامد خان صاحب جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں کانسٹیٹیوشن ایکسپرٹ ہیں انہوں نے بھی کسی جگہ مختلف اور بھی جو PTI کے لائرز تھے انہوں نے بھی ان کو مشورہ دیا تھا حسین جیلانی صاحب کو کہ اس چیز میں مت پڑیں، آپ کے لیے یہ بدنامی کا باعث بنے گی اور آپ عزت سے اپنا ریٹائرمنٹ کی زندگی گزاریں اور اس چیز میں آپ ہاتھ مت ڈالیں. اس قسم کی بات کی گئی. سو لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ جیلانی صاحب نے بھی بیکاز پہلے اگری کر کے انہوں نے اب اس قسم کی بات کی معذرت کر دی تو ان کے اوپر تو لگتا ہے کہ کلیئرلی ایک پریشر تھا اور جس پریشر کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئے. اب آتے ہیں جناب توشاہانہ کیس میں اور وہ بہت ہی بڑی خبر ہے آج کی کہ اصل میں تو سائفر کیس سنا جا رہا تھا اور سائفر کیس جس کو پہلے بھی کافی دنوں سے سنا جا رہا ہے. تو اب یہ ہے کہ جو آل آف اے سڈن یہ جو توشاہانہ کیس کی اپیل کے معاملے کے اوپر یہ خبر آئی کہ بہت بریف سی ہیئرنگ تھی اور اس دوران امجد پرویز صاحب جو کہ نیب کو ریپرزینٹ کر رہے تھے تو انہوں نے رپورٹڈلی کوئی اس قسم کی بات کی کہ یہ جو ہے یہ تو اس توشاہانہ کیس میں تو ان کی عمران خان اور بشرا بیوی کی سزا کی سسپینشن بنتی ہے لیکن اپیل کو ابھی نہ سنا جائے. جبکہ میں آپ کو حیران ہوں گے کہ علی ظفر صاحب نے سسپینشن کی انہوں نے کہا ہم سسپینشن وہ نہیں مانگ رہے، انہوں نے کہا نہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اپیل کو سنیں اور میرٹ کے اوپر فیصلہ کر کے تو عمران خان صاحب کی بریت ہو جائے. تو اس وقت ظاہر ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک چیف جسٹس صاحب اور گل حسن صاحب دو ممبر بینچ تھا تو انہوں نے پھر یہ جو عمران خان صاحب کی توشاہانہ کی جو سزا ہے 14 سال کی اس کو سسپینڈ کر دیا اور اس کو سسپینڈ کرنے کے ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ عید کے بعد اس کیس کو میرٹ کے اوپر سنا جائے گا اور پھر وہ بریت والی جو بھی. سو یہ ایک بہت ہی ایک وہ جو ہے یہ ایک سرپرائزنگ یہ بھی خبر تھی کیونکہ اس میں جو ایک بہت بڑا جو اپیرنٹلی ایک یو ٹرن لگتا ہے وہ یو ٹرن آن پارٹ آف نیب ہے. تو کیا یہ نیب کی اسٹریٹجی ہے؟ کیا نیب کو یہ کہا گیا ہے؟ کیا نیب نے ڈیلیبریٹلی یہ فیصلہ کر لیا کہ عمران خان صاحب کی جو سزائیں جو ان کو ہوئیں اور جو نیب کی جو سزائیں ہیں اس لحاظ سے کہ ان کی سزاؤں کو ختم کروایا جائے اور اگر اب سسپینشن ہو گئی تو پھر بعد میں میرٹ کے لحاظ سے تو آلریڈی آپ
آپ کو پتہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے اگینسٹ تینوں کیس، جو سیفر کا کیس تھا، توشہ خانہ کا کیس تھا، اور جو ان کا عدت کے دوران نکاح والا کیس تھا، تینوں کیسز کو چونکہ بے شک ان کیسز کے میرٹس جو بھی تھے، اور دو کیسز کے میرٹس تو اپیرنٹلی بڑے اسٹرانگ تھے، جو سیفر اور توشہ خانہ، لیکن جس طرح سے ٹرائل چلایا گیا اور آخر میں جس طریقے سے اس کورٹ سے فیصلے لیے گئے، جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ، جو دوسری کورٹس تھیں ٹرائل کورٹس، تو جس طریقے سے، اور پھر ان کو ڈیفنس کا موقع نہیں دیا گیا، تو وہ ویسے ہی جو اپیل کے موقع کے اوپر آپ اگر کسی بھی لائر سے پوچھیں، کسی بھی لیگل ایکسپرٹ سے پوچھیں، تو وہ ان کے مطابق اس قسم کا کیس اپیل کے سٹیج کے اوپر نہیں ٹھہر سکتا، اور پاسبلٹی ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کیسز میں بڑی آرام سے ان خامیوں کی وجہ سے، جو کہ ٹرائل کے دوران جس قسم کی خامیاں دیکھی گئیں اور جس قسم کی جلد بازی ٹرائل کورٹس میں ججز نے دکھائی، تو اس کی وجہ سے یہ عمران خان صاحب کی بریت ہو سکتی ہے۔ یہ بھی میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں کہ سائفر کیس میں ہو سکتا ہے، اور مجھے نہیں پتا دوسرے کیس میں بھی کیا فیصلہ کریں گے، لیکن یہ بھی ایک آپشن ہے کہ وہاں سے جہاں سے تیزی دکھائی گئی اور فیئر ٹرائل نہیں کیا گیا اپیرنٹلی، تو وہاں سے ٹرائل کو دوبارہ ریمانڈ کر دیا جائے کہ وہاں سے آپ ٹرائل کو دوبارہ سے مکمل کر لیں۔ سو اینی ہاؤ، یہ دیکھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے، لیکن یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں عمران خان صاحب کے لیے، بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے، پی ٹی آئی کے لیے بڑی خوشخبری اور کامیابی کی بات ہے۔ لیکن ایک بات کہ پی ٹی آئی نے جو سپریم کورٹ کی جو سو موٹو کا فیصلہ تھا، اس کے میں سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف 7 ججز جو اسلام آباد میں جو ججز ہیں، صرف 7 ججز سپریم کورٹ کے وہ نہ بیٹھیں، بلکہ سپریم کورٹ کی فل کورٹ بیٹھ کے تو یہ سو موٹو سنے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا یہ کوئی اس قسم کی بات جو یا اس قسم کی ڈیمانڈ ہے وہ سپریم کورٹ کنسیڈر کرے گی کہ نہیں۔ اور یہ جو مقدمہ ہے یہ 2 دن کے بعد، مطلب بدھ والے دن کے لیے یہ آلریڈی اس کو ہیئرنگ کے لیے فکس کر دیا گیا ہے۔ سو اگلے جو دن ہیں، جو آنے والے دن ہیں اور جو آنے والے ہفتے ہیں، وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں اس لحاظ سے کہ ان تمام کیسز کا پاکستان کی پالیٹکس کے اوپر، پاکستان کی سیاست کے اوپر بڑا گہرا اثر پڑے گا، اور نہ صرف پاکستان کی سیاست کے اوپر بلکہ حکومت کے اوپر بھی اس کا بڑا امپورٹنٹ امپیکٹ پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ایجنسیز ہیں، جو کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کے اوپر بھی اس کا، اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی ان کا کافی بڑا اثر پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔